یاد کرے, کسی کو سنا دے, کسی حافظ قرآن کو اپنے مسجد کے امام صاحب کو سنا دے, ورنہ یہ دور بھی فتنوں سے خالی نہیں ہے. موجودہ دور اور یہاں کے کچھ قرآن کریم کے مخالف قرآن کریم کو مٹانے کی کوششیں اور سازشیں زمانے سے کر رہے ہیں. ایک زمانے میں مامون الرشید کا زمانہ چل رہا تھا, اور اس زمانے میں مامون الرشید کا معاملہ یہ تھا, مامون الرشید کا معاملہ یہ تھا کہ سال میں ایک مرتبہ اپنے دربار میں ہر مختلف مذہب کے لوگوں کو جمع کر کے ان کو اپنے مذہب کے متعلق اور ان کی جتنی باتیں ہیں وہ پیش کرنے کی گنجائش ہوتی تھی. مامون الرشید کے زمانے میں ایسا ہوا, ایک یہودی جو کتابیں لکھتا تھا, مصنف, انگلش میں کیا کہتے ہیں اسے, آتھر کہتے ہیں, لکھنے والا, رائٹر. اس نے یہودیت کے متعلق اپنی زبان کھولی اور جتنا چاہا اس کی تعریف کی. جب مجلس ختم ہوئی, بہت بڑا لیکچر دیا اس نے. مامون الرشید نے تماموں کو چھوڑ کے صرف اسی کو بلایا کہ یہاں آؤ, اور اس کو اسلام کی دعوت دی. اس کے سامنے مختلف ہدیے رکھے, اسلام قبول کر لو. اس نے انکار کیا, یار آپ کے یہ ہدایے بھی نہیں چاہیے, یہ تحفے نہیں چاہیے, یہ آپ کے میں گفٹس پسند نہیں کرتا, اور مجھے اسلام بھی نہیں چاہیے. نعوذ باللہ. چلا گیا. ایک سال کے بعد پھر لوٹا. جب وہی مجلس تھی تو فقہ اسلامی پر اس نے بہترین تقریر کی. اسلام کی تمام بنیادوں کو اس نے بیان کر دیا, اور اس کے تمام جزئیات کو, کلیات کو بیان کر دیا. مامون الرشید نے دوبارہ اس کو بلایا, بھائی کیا بات ہے, آپ کو گزشتہ سال میں نے اسلام کی دعوت دیا اور ہدیے دیے, تو نے انکار کیا, چلے گئے, کیا بات ہے؟ کہا میں ایک رائٹر ہوں, میں ایک مصنف ہوں, میں کتابیں لکھنے والا آدمی ہوں. میں جب یہاں سے چلا گیا تو میں نے تینوں مذہب کا جائزہ لیا, ایک یہودی, ایک نصرانی اور ایک مسلمان. میں نے یہودیوں کی کتاب تورات کو اٹھا لیا اور میں نے اس کے 3 حصے بنائے. اپنے من سے جو بات آئی اس میں داخل کیا, جو مجھے پسند نہ آیا میں نے نکال کے باہر کر دیا, اس کو مٹا دیا, اور پھر میں یہودیوں کے پاس چلا گیا. ایسے ہی میں نے عیسائیوں کے ساتھ کیا, ان کی بائبل انجیل کو اٹھایا, اس کے 3 نسخے بنائے. میرے من میں جو آیا میں نے داخل کیا, مجھے جو پسند نہ آیا اس میں سے میں نے نکال لیا اور لکھ کر ان کے سامنے پیش کیا. یہودیوں نے اور عیسائیوں نے اس کو قبول کیا, ہاتھوں ہاتھ قبول کیا. لیکن قرآن کریم کو جب میں نے 3 حصوں میں بانٹا, 3 نسخے تیار کیا, اور پھر اس میں جو من میں آئی وہ آیت اپنی طرف سے لکھ دیا, اور من میں آیا وہ آیت میں نے آگے پیچھے کر دیا, کوئی آیت میں نے باہر کر دیا کہ اس کو ہٹاؤ, یہ سختی والی آیت ہے, یہ جہاد والی آیت ہے, یا برا آیت ہے. میں نے اس کو بدل دیا, تحریف کیا, ترمیم کیا. جب میں مسلمانوں کے مجمع میں پہنچا, یہ لو آپ کا قرآن نیا ہے, دیکھ لو, اس کو پڑھو. مسلمانوں کے چھوٹے چھوٹے بچوں نے اس کا انکار کیا اور کہا کہ یہ آیت نہیں ہے, یہ قرآن کی آیت نہیں ہے, اور یہ آیت کھلا جگہ ہے, یہ آیت قرآن کریم سے باہر کی ہے, یہاں یہ آیت ہونا چاہیے. اور انہوں نے اس کا رد کر دیا, انکار کر دیا, کہا کہ یہ قرآن غلط ہے. میں سمجھ گیا کہ صحیح مذہب اور سچا اسلام, سچا مذہب اگر کوئی ہے تو اسلام ہے. اس لیے میں آج مسلمان ہو کے آپ کے سامنے کھڑا ہوں. ہم کیا سمجھے قرآن کریم کی عظمت کو, خود اللہ اس کی تعریف کر رہے ہیں, اور اس انداز میں لو انزلنا القرآن علی جبل لرأیتہ
اگر ہم اس قرآن کریم کو کسی پہاڑ پر اتار دیتے لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، تو دیکھنے والا تو یہ دیکھتے کہ قرآن کریم کی عظمت کی وجہ سے اور اس کے جلال کی وجہ سے اور اللہ کے ڈر اور خشیت کی وجہ سے وہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ آج مسلمانوں کا دل نہیں بدل رہا ہے، قرآن پڑھ کے بھی مسلمان کا دل ایمان سے بے خبر اور غافل ہے۔ اللہ کہہ رہے پہاڑ ٹوٹ جاتا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، ختم ہو جاتا، لیکن مسلمان کے دل پر کیوں نہیں اس کا اثر ہو رہا ہے؟ کیونکہ مسلمان نے صرف اس کو زبانی پڑھنا آسان سمجھا ہے، سمجھ کر پڑھنے کو اس کو باہر کر دیا ہے۔ اللہ دوسری جگہ فرمانے اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا۔ اور اگر ہم اس قرآن کریم کو، بے شک ہم نے اس قرآن کریم کو آسمان پر اٹھایا اور زمین پر پیش کیا، پہاڑوں پر پیش کیا، لیکن انہوں نے اس کے بوجھ کو اٹھانے سے انکار کر دیا اور ڈرتے رہے کہ ہمارے بس میں نہیں ہے، ہماری اتنی طاقت نہیں ہے۔ پھر اٹھایا کس نے؟ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، انسان کے دلوں میں اٹھایا، اس قرآن کریم کو انسان کے دلوں میں اٹھایا۔ پھر بھی جب دیکھو ایک بات ہے، اللہ چاہتے تو آسمان پر اتار دیتے، زمین پر اتار دیتے، پہاڑ پر اتار دیتے، لیکن اللہ نے قرآن کریم کو اتارا ہے تو اپنے نبی کے دل پہ اتارا ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں فرمایا الا ان فی الجسد لمضغہ، جسم میں ایک لوتھڑا ہے، لوتھڑا ایک بھاری چیز ہے آپ کے جسم میں، اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله، جب وہ درست رہے تو سارا جسم درست، اگر وہ لوتھڑا بگڑ جائے، دل بگڑ جائے تو پورا جسم بگڑ جائے۔ الا وہی القلب، حدیث میں اس کی صراحت بھی کی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر قرآن کریم کو اترا، اور یہ جتلانے کے لیے کہ ہدایت دل کے سمجھنے سے آئے گی۔ قرآن کو آپ سمجھو اور دل میں اتارو اور اس کی عظمت کو دل میں اتارو، اور پھر جب اس کو تم حقانیت کے ساتھ سمجھو گے تو تمہیں صراط مستقیم حاصل ہوگا۔ یہ اصل مقصد تھا آج کے بیان کا۔ اللہ ہم سب کو قرآن کریم کی عظمت نصیب فرمائے، ہمارے دلوں میں اس کی محبت نصیب فرمائے، اور قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔